السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین۔ سورہ یوسف ہم شروع کر چکے اور آیت نمبر 20 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم پچھلی آیت کا ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ مُسْتَعَانٌ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ اور وہ یوسف کی قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لائے۔ یعقوب نے کہا بات یوں نہیں بلکہ تم لوگوں نے ایک بری بات کو بنا سنوار لیا ہے۔ خیر اب صبر ہی بہتر ہے، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس کے متعلق اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ پھر ایک قافلہ آیا جس نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا۔ اس نے کنویں میں پانی اپنا ڈول ڈالا تو بول اٹھا، بڑی خوشخبری کی بات ہے، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اسے بکاؤ مال سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے یوسف کو چند درہموں کے عوض حقیر سی پونجی میں بیچ ڈالا، اور اس کے بارے میں انہیں اس سے زیادہ کچھ بھی دلچسپی نہ تھی۔ آج کی آیت نمبر 21۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَن نَّتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا یعنی یوسف کو، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے عزت سے رکھو، امید ہے کہ یہ نفع دے گا، یا ہو سکتا ہے کہ اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کو اس سرزمین میں قدم جمانے کا موقع فراہم کر دیا۔ غرض یہ تھی کہ ہم اسے باتوں کی تاویل سکھا دیں، اور اللہ اپنے حکم نافذ کرنے میں غالب ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ تو مصر میں جس شخص نے اس لڑکے کو خریدا وہ کسی اعلیٰ سرکاری منصب پر فائز تھا اور بے اولاد تھا۔ اس نے لڑکے کی شکل و صورت اور عادات اور خصائل ہی سے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ لڑکا غلام نہیں ہو سکتا، یہ تو کسی معزز خاندان کا ایک فرد ہے جسے حوادث زمانہ نے یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ لہٰذا اس نے اپنے گھر کا سارا انتظام اور کام کاج سیدنا یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیے، اور بیوی سے تاکیداً کہہ دیا کہ اسے غلام نہ سمجھو بلکہ اسے اس گھر کا فرد سمجھو اور عزت اور وقار سے رکھو، یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا، اور کیا عجب کہ ہم اسے اپنا متبنہ یعنی لے پالک بیٹا بنا لیں۔ اس طرح جو سوال کیا تھا یہود کے کہنے پر اہل مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بنی اسرائیل جو ہے ان کا وطن تو فلسطین ہے، وہ مصر کیسے پہنچے؟ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف کو فلسطین سے مصر میں لایا کہ وہ بک کے اور بک کر عزیز مصر کے گھر پہنچ گئے۔ دوسرا اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس طرح اسے باتوں کی تعویل سکھائی۔ تو تعویل احادیث سے مراد جو ہے وہ مملکت چلانے کے جو طریقے ہیں، اصول ہیں، وہ مراد ہیں۔ عزیز مصر کے ہاں سیدنا یوسف علیہ السلام کو اس طرح کا باوقار مقام حاصل ہو جانا اس مستقبل کی طرف پہلا قدم تھا جس میں آپ علیہ السلام کو پورے ملک مصر کی حکومت اللہ کی طرف سے عطا ہونے والی تھی۔ آپ علیہ السلام کی سابقہ زندگی خالصتاً بدوی ماحول میں گزری تھی، یعنی دیہاتی ماحول میں، اور اس سابقہ زندگی میں بدوی زندگی کے محاسن اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں سے ہونے کی وجہ سے صرف اکیلے اللہ کی عبادت اور دینداری کے عنصر بھی شامل تھے، مگر اللہ تعالیٰ اس وقت کے سب سے زیادہ متمدن اور ترقی یافتہ ملک یعنی مصر میں آپ سے جو کام لینا چاہتا تھا اور اس کام کے لیے جس واقفیت، تجربے اور بصیرت کی ضرورت تھی، وہ آپ علیہ السلام کو عزیز مصر کے گھر میں مختار کی حیثیت سے رہنے سے میسر آ گئی۔ اس آیت میں تعویل احادیث سے مراد یہی رموز مملکت ہیں، اور اس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح اسباب کے رخ کو موڑ دیا وہ اکثر لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ آیت نمبر 22۔
وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا اور ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ مفسرین کے قول کے مطابق آپ 17 سال کی عمر میں مصر پہنچے اور 3 سال کے لگ بھگ عزیز مصر کے گھر میں رہے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت فیصلہ، حکمرانی کے اصول بھی سکھا دیے اور علم بھی عطا فرمایا۔ علم سے مراد عموماً علم وحی ہوتا ہے، اور ایسا علم اللہ تعالیٰ بعثت سے پہلے بھی انبیاء کے دل میں ڈالتے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی نبوت سے پہلے ہی زندگی پاکیزہ اور بے داغ ہوتی ہے۔ آیت نمبر 23، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے، یعنی عزیز مصر کی بیوی، اس نے یوسف کو اپنی طرف ورغلانا چاہا۔ اس نے دروازے بند کر لیے اور یوسف سے کہنے لگی، جلدی آ جاؤ۔ یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ، میرے پروردگار نے تو مجھے بہت اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں، ظالم لوگ یقیناً فلاح نہیں پاتے۔ یوسف علیہ السلام کا اب جو دور آزمائش ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ عزیز مصر کے گھر میں قیام کے دوران میں جہاں سیدنا یوسف علیہ السلام کو بہت سارے فائدے حاصل ہو رہے تھے، وہاں یہی دور قیام آپ کے لیے آزمائش کا دور بھی ثابت ہوا۔ آپ چونکہ نہایت حسین اور جمیل تھے، غیر شادی شدہ تھے اور نوخیز جوانی تھی۔ دوسری طرف عزیز مصر کی بیوی جوان تھی اور بے اولاد تھی اور اپنے جاذب لباس اور پوری رعنائیوں سے اپنا آپ پیش کر رہی تھی۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو زلیخا تھی، اس کا نام روایات میں زلیخا آتا ہے، اس نے یوسف علیہ السلام کو بدکاری کے لیے ورغلایا۔ تیسری طرف معاشرہ جو ہے وہ بڑا متمدن قسم کا تھا، جیسے آج کا مغربی معاشرہ ہے، جس میں جو مرد و زن کا انٹریکشن ہے، ملاپ ہے، یعنی کٹھے پارٹیز وغیرہ میں شامل ہونا، اٹھنا بیٹھنا، گپ شپ کرنا کوئی برا نہیں سمجھا جاتا۔ اور اور ایسے ماحول میں آپ جانتے ہیں کہ پردے کو جو ہے وہ بیکورڈنس، دھکیانوسی سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر فریقین باہمی رضامندی سے بدکاری کر لیں تو اسے بھی کوئی برا نہیں سمجھا جاتا۔ ان حالات میں عزیز مصر کی بیوی زلیخا میں بھی شہوانی جذبات انگڑائیاں لینے لگے اور بالآخر عشق کی حدود کو چھونے لگے۔ لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام اس قسم کے جذبات سے بالکل پاک صاف تھے۔ جب زلیخا نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی طرف سے اس قدر بے اعتنائی اور اس میں اپنی توہین کے پہلو کو دیکھا تو اپنے مالکانہ حقوق استعمال کرتے ہوئے راست اقدام پر اتر آئی، اور ایک دن جبکہ اس کا خاوند گھر پر موجود نہیں تھا، اس نے گھر کے تمام دروازے بند کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو واشکاف انداز میں اور حکمانہ انداز میں اپنی طرف بلایا تاکہ اس کے شہوانی جذبات کی تسکین ہو سکے۔ اسی آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اس نے یوسف علیہ السلام کو بھڑکانا چاہا یا ان سے گناہ کروانا چاہا تو یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ لیتے ہوئے اپنے آپ کو بچایا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس کے پاس جانے کے بجائے اسے جواب دیا کہ میرے پروردگار نے تو مجھ پر اس قدر انعام و اکرام فرمائے ہیں، اور میں اس کی نافرمانی میں ایسی بدکاری کا ارتکاب کروں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، اور صاف انکار کر دیا۔ بعض مفسرین نے اس مقام پر رب کے معنی یعنی آقا اور مالک کے لیے ہیں، جو لغوی اعتبار سے درست ہیں۔ قرآن کریم کے خود بھی رب کے الفاظ کو آقا اور مالک کے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ اس لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ جب عزیز مصر مجھ پر اس قدر مہربان ہے، یعنی اس نے مجھے اپنے گھر میں لایا، پناہ دی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کے ساتھ خیانت کروں؟ یہ نمک حرامی میں نہیں کر سکتا۔ اور ہم نے پہلے معنی کو بھی ترجیح دی ہے کہ ایک تو نبی یا بعد میں ہونے والے نبی ایک عام دنیا دار رئیس کو اپنا رب کہے، یہ عقل و نقل سے بعید ہے، اور قرآن میں اس کی مثال موجود نہیں۔ اور دوسرا اس لیے کہ جب پہلے معنی کے لحاظ سے اخذ شدہ مطلب زیادہ اچھا ہے تو پھر دوسرے معنی کی ضرورت کوئی خاص نہیں رہتی۔ بہرحال دونوں معنی بھی لیے جا سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ یوسف علیہ السلام نے یہاں پر یہ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی کیسے نافرمانی کر سکتا ہوں، اور دوسرا معنی یہ بھی اس میں ہے کہ میرا آقا جو یعنی مجھے اس گھر میں لایا ہے، میں اس کی بیوی کے ساتھ بدکاری کر کے کیسے اس کی نافرمانی کر سکتا ہوں۔ آیت نمبر
24 वलकद हमत बिही वहम्मा बिहा लौला अर्रा बुरहाना रब्बी कज़ालिका नसरिफ अन्हु सूअ वल फहशा इन्नहु मिन इबादिनल मुखलसीन। चुनाचे इस औरत ने यूसुफ का इरादा किया और वो भी इस औरत का इरादा कर लेते अगर अपने परवरदिगार की बुरहान ना देख लेते। इस तरह हम इन्हें इस बुराई और बेहयाई से हमने इन्हें बचा लिया क्योंकि वो हमारे मुखलिस बंदों में से थे। तो यहाँ इस्मत अम्बिया का मफहूम बताया जा रहा है। जब जुलेखा ने इस दावत में अपने आप को नाकाम पाया और इसमें अपनी मज़ीद खिफ़त महसूस की तो इसने इस बदकारी के काम को सरअंजाम देने का तहैया कर लिया और ख़ुद यूसुफ तक पहुंचकर दस्तराजी शुरू कर दी। इस आड़े वक्त में अल्लाह ताला ने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की ख़ास रहनुमाई फरमाई और इनकी निगहदाश्त फरमाई। इस वक्त अल्लाह ने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को कौन सी दलील या बुरहान दिखाई थी, वही है जिसका साबका आयत में जिक्र हुआ, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने साबका जवाब और अज़म ही पर डटे रहे। इस तरह अल्लाह ने इन्हें इस बदफेली के इर्तिकाब से महफूज रखा। यहीं से इस्मत अम्बिया की हकीकत मालूम हो जाती है, यानी वो भी बशर ही होते हैं और बशरी तकाज़ों से मजबूर होकर गुनाह का इर्तिकाब इनसे भी हो सकता है, मगर अल्लाह इन्हें ऐसे कामों से बचाए रखता है और इनसे कोई छोटी मोटी लग़ज़िश हो भी जाए तो बज़रिया वही इनकी इस्लाह कर दी जाती है। आयत नंबर 25 वस्तबक़ल बाबा वक़द्दत कमीसहु मिन दुबुरिन फ़अल्फ़ा या सय्यदहा लदल बाब क़ालत मा जज़ाउ मन अरादा बिअहलिका सूअन इल्ला अन युस्जना औ अज़ाबुन अलीम। फिर वो दोनों दरवाजे की तरफ लपके और इस औरत ने यूसुफ को पीछे से खींचकर इनकी कमीज फाड़ डाली। दरवाज़ा खुला तो उन्होंने औरत के खामद को दरवाजे के पास खड़ा पाया। तब वो इससे कहने लगी, जो शख्स तेरी बीवी से बुरा इरादा रखता हो इसका बदला इसके सिवा क्या हो सकता है कि या तू इसे कैद कर दे और या तू इसे दर्दनाक सज़ा दे। जब जुलेखा ने छेड़छाड़ के ज़रिए सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के जज्बात को उभारना चाहा तो आप दरवाजे की तरफ भागे ताकि दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाए और जुलेखा इनके पीछे दौड़ी और आपको पीछे से अपने पास खींचना चाहा। इस कश्मकश में जुलेखा ने पीछे से यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ को पकड़कर खींचा तो कमीज़ पीछे से फट गई। ताहम यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो गए और जब वो दरवाज़ा खुला तो दफ़तन अजीज़ मिस्र दरवाजे पर मौजूद था, जिसने खुद देख लिया कि दोनों एक बंद कमरे से बाहर आ रहे हैं। आगे यूसुफ हैं और पीछे जुलेखा। ये कुछ बदकारी के इम्कान के लिए काफ़ी सबूत था या कम अज़ कम ऐसा शुबा ज़रूर पड़ सकता था। फिर जुलेखा चूँकि बहुत चालाक थी, जब जुलेखा ने अपने खामद को दरवाजे पर खड़ा देखा तो एकदम इसे एक तरकीब सूझी और इसने इस कार्रवाई का तमाम तर इल्ज़ाम सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के सर थोप दिया। फिर सिर्फ इसी पर इक्तफ़ा नहीं किया बल्कि ये कहकर अपने आप को सज़ा दिलवाने की यानी कहकर आपको आप अलैहिस्सलाम को सज़ा दिलवाने की भी कोशिश की कि इसी ने मुझसे बुराई का इरादा किया था। इस तरह के चलित्र से इसने एक तीर से दो शिकार करना चाहिए। एक तो अपने आप को पाक दामन साबित करने की कोशिश की, हालांकि वो खुद ही बुराई की असल जड़ थी, और दूसरा सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसकी ख्वाहिश को ठुकरा दिया था और इसने इसे अपनी तौहीन समझा था। इसके एवज़ आप अलैहिस्सलाम को अपने खामन से सज़ा दिलवाना चाहिए और अपने जुर्म पर पर्दा डालने और अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए शदीद सज़ा या कैद का मुतालबा भी कर दिया। आयत नंबर 26 कौला हिया रावदतनी अन नफ्सी व शाहिदा शाहिदुम मिन अहलिया इन काना कमीसुहु कुद्दा मिन कुबुलिन फसदक़त व हुआ मिनल काज़िबीन। यूसुफ ने कहा, बात यूं नहीं बल्कि इसने मुझे अपनी तरफ वरगलाना चाहा और इस जुलेहा के ख़ानदान में से एक गवाह ने कराइन की बिना पर शहादत देते हुए कहा कि अगर यूसुफ की कमीज़ आगे से फटी तो औरत सच्ची और यूसुफ झूठा है। और आयत नंबर 27 भी चूँकि इसी का हिस्सा है, साथ ही पढ़ लेते हैं। व इनकाना कमीसु कुद्दा मिन दुबरिन फ़कज़बत हुआ मिन सादिकीन। और अगर कमीज़ पीछे से फटी है तो औरत झूठी और यूसुफ सच्चा है। तो अब यहाँ पर करीने की शहादत से मदद ली गई, लेकिन सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का बयान जुलेहा के बिल्कुल उलट और मबनी बर हकीकत था।
اب سوال یہ تھا کہ یہ کیسے معلوم ہو کہ ان دونوں میں سے سچا کون سا اور جھوٹا کون؟ جب یہ بات گھر والوں میں پھیل گئی تو عزیز مصر کے خاندان ہی سے ایک آدمی کہنے لگا، ذرا یوسف کی قمیض کو تو دیکھو، اگر وہ پیچھے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یوسف آگے بھاگ رہا تھا اور زلیخا نے اسے پیچھے سے کھینچا اور اس کھینچا تانی میں قمیض پھٹ گئی۔ اسی صورت میں زلیخا جھوٹی ہوگی اور یوسف سچا، اور اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یوسف تقاضا کر رہا تھا اور زلیخا اپنی مدافعت کر رہی تھی۔ اس کھینچا تانی میں یوسف کی قمیض آگے سے پھٹ گئی، اس صورت میں یوسف جھوٹا اور زلیخا سچی۔ یہ بات سب کو بڑی معقول لگی۔ اس آیت میں وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا کے الفاظ آئے ہیں، یعنی زلیخا کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی، حالانکہ موقع پر کوئی گواہ موجود نہیں تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ شہادت ایک شیرخوار بچے نے دی تھی، مگر اس روایت کی سند درست نہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر یہ روایت صحیح تسلیم کی جائے تو یہ معجزے کی صورت ہوگی، اور معجزے کی صورت میں عقلی دلیل دینے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ تیسرا یہ کہ جس صحیح روایت میں 3 شیرخوار بچوں کے بولنے کا ذکر ہے وہاں اس بچے کا ذکر موجود نہیں، لہٰذا یہ روایت ہر لحاظ سے ناقابل اعتماد ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ قرینے کی شہادت تھی۔ زلیخا کے جسم یا اس کے کپڑوں پر کوئی ایسی علامت موجود نہ تھی جس سے زنا بالجبر کا قیاس کیا جا سکے۔ لے دے کے ایک یہ یوسف کی قمیض ہی تھی جو پھٹ گئی تھی، جس سے یہ قیاس کیا جا سکتا تھا کہ قرینے یا موقع کی ایسی شہادت شرعاً زیادہ معتبر ہے، اور ہر عقل مند آدمی قرینے کی ایسی شہادتوں سے نتیجہ اخذ کر سکتا ہے۔ اور ہمارے ہاں کسی حادثے کے موقع پر تفتیشی افسر جائے وقوع کا نقشہ مرتب کرتے ہیں جو قرینے کی شہادت کا کام دیتے ہیں۔ قرینے کی شہادت کی واضح مثال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہو تو سمجھ لیا جاتا ہے کہ اس نے شراب پی ہے۔ یہ قرینے کی شہادت ہے کیونکہ اسے شراب پیتے کسی نے دیکھا نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 28، فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ اور پھر جب عورت کے خاوند عزیز مصر نے یوسف کی قمیض دیکھی تو پیچھے سے پھٹی تھی، یہ دیکھ کر وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہ تو تم عورتوں کا چلیتر ہے، واقعی تمہارے چلاکیاں بڑے خطرناک ہوتی ہیں۔ عورتوں کا فتنہ یہاں اس آیت میں بتایا جا رہا ہے، یعنی جب سیدنا یوسف علیہ السلام کی قمیض دیکھی گئی تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ عزیز مصر کو معلوم ہو گیا کہ اصل مجرم اس کی بیوی ہے اور اس کا بیان محض فریب کاری ہے، لیکن اپنی اور اپنے خاندان کی بدنامی کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی کو کوئی مواخذہ نہیں کیا۔ مبادا یہ بات پھیل جائے، صرف اتنا ہی کہا کہ یہ بیان تیرا ایک چلتر تھا اور یوسف علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان تھا، اور تم عورتوں کے چلتر بڑے گمراہ کن ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی تم دوہری مجرم ہو، ایک اسے بدکاری پر اکسایا، دوسرا اس پر الزام لگا دیا، لہٰذا اب اس سے معافی مانگو۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اس آیت میں ان کید کن عظیم عزیز مصر کا قول نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ چنانچہ کسی بزرگ سے منقول ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ میں شیطان سے زیادہ عورتوں سے ڈرتا ہوں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کا ذکر کیا تو فرمایا کہ شیطان کا مکر کمزور ہے، اور جب عورتوں کا ذکر فرمایا تو فرمایا کہ تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ درزل حدیث سے بھی اسی مضمون پر دلالت ہوتی ہے کہ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ سخت کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس طرح کیا ثابت ہوا کہ یہ عورت اگر دیندار نہ ہو، اچھی نہ ہو، تو وہ اپنے شوہر کی آخرت کو بڑی آسانی سے برباد کر سکتی ہے، اور دنیا میں بھی اسے ہر طرح سے دھوکہ دے سکتی ہے۔ اور اسی میں وَاسْتَغْفِرِي ذَنْبِكَ سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یوسف سے اپنے گناہ کی معافی مانگو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو کہ تم نے اتنا بڑا جرم کیا۔ تو آج کی آخری آیت نمبر 29 دیکھ لیتے ہیں۔ یوسف عارض عن ھذا واستغفری لذنبک انکی کنتی من الخاطئین۔ پھر یوسف سے کہا عزیز مصر نے کہ اس بات کو جانے دو، یعنی اس بات کو اگنور کرو اور آگے نہ نکالنا، اور اپنی بیوی سے کہا تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، بلا شبہ تم ہی خطا کار ہو۔ یعنی عزیز مصر نے ایک تو یوسف علیہ السلام سے درگزر کا معاملہ کرنے کو کہا، کیونکہ جیسے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ عزیز مصر بڑے عہدے پر فائز تھا، بادشاہ کا قریبی تھا دربار میں، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک مشہور انسان تھا، اس کا بڑا پروٹوکول تھا۔ تو وہ یوسف علیہ السلام سے کہتا ہے کہ تم اس بات کو یعنی کہ یہیں پہ ختم کر دو،
اور بیوی سے یہ کہتے ہیں کہ تم اللہ سے معافی مانگو یا یوسف سے معافی مانگو کیونکہ تم نے ڈبل جرم کیا ہے۔ تو ان ساری روایات سے ان سارے جو یعنی آج کی تفسیر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح انبیاء کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، اور اگر انبیاء پر آزمائشیں آتی ہیں تو عام انسان پر آزمائش آنا تو عام سی بات ہے۔ اور جس طرح ہر انسان کے ساتھ نفس ہے اسے برگلانے کے لیے، اسی طرح انبیاء کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ خاص برہان سے یعنی اپنی مدد سے بچا لیتے ہیں، اور عام انسان کے لیے بھی یہی ہے کہ اسے صحیح اور غلط کی تمیز اللہ تعالیٰ نے سکھا دی ہے۔ اسے بھی ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچائے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ زلیخا کی باتوں میں نہیں آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ ابھی یوسف علیہ السلام کی کافی آزمائشوں کا آگے قرآن پاک کی اسی صورت کے اندر ذکر آئے گا۔ آج کی تفسیر یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین سیکھنے والا، بہترین عمل کرنے والا، بہترین تقوی والا اور بہترین پاک باز بنائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔